ملتان کو اولیاء کرام کا شہر کہا گیا ہے کیونکہ ملتان شہر کی ہر گلی میں کسی نہ کسی اولیاء کرام کی بزرگان دین کی جو ہے مزارات موجود ہیں، اور آج بھی سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود جو ہے اولیاء کرام کے دربار یہاں موجود ہیں، مزارات موجود ہیں، اولیاء کرام کے عرس جو ہیں سالانہ یہاں پہ منعقد کیے جاتے ہیں۔ اولیاء کرام کے مزارات کے ساتھ ساتھ ملتان میں مساجد بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ وہ مساجد ہیں تو تاریخی اعتبار سے اہمیت کی حامل مساجد ہیں، اور ملتان میں سینکڑوں کی تعداد کے اندر جو ہے نا اس طرح کی مساجد جو ہے موجود ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں جامع مسجد ساوی، جو کہ ملتان کی ایک قدیمی اور تاریخی جو ہے مسجد ہے، جو کہ 16ویں صدی کے اندر جو ہے بنائی گئی تھی، اور اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آج بھی ملتان شہر کے جو ہے کوئی 8 سے 9 فٹ کی اونچائی کے اوپر یہ موجود ہے، اور یہ چھوٹی سی مسجد ہے جو کہ ماضی کے اندر بڑی اہمیت کی حامل رہی، اور سابق گورنر پنجاب نے ان کو بنایا تھا، اور اس مسجد کے اندر جو ہے بڑی تعداد میں نمازی جو ہے وہ آج بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس مسجد کی تعمیر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف جو ہے بلو کلرز کے اوپر یہاں پہ مختلف نقش نگاری کی گئی ہے، اور اس مسجد کا شمار ملتان کی قدیم مساجد میں ہوتا ہے۔ اس کی طرز و تعمیر عام مساجد سے مختلف ہے۔ مسجد میں گنبد کے بجائے 20 سے زیادہ محرابیں بنائی گئی ہیں، اور ان محرابوں میں قرآنی آیات خطاطی بھی لکھی گئی ہیں۔ اس مسجد کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کی دیواروں پر نہ صرف قرآنی آیات کندہ ہے، بلکہ فارسی کے مشہور شاعر جامی اور ابو سعد الخیر کے اشعار بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس مسجد کو ملتان شہر کے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آثار قدیمہ کی جانب سے اس مسجد کی تعمیر اور تزئین و آرائش کے لیے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسجد کا اگر اندر سے جائزہ لیں تو اس کے اندر جو ہے ٹوٹ پھوٹ اور بہت ساری جو ہے اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ مسجد کے باہر سے تو تزئین و آرائش کر دی گئی، لیکن مسجد کے اندر جو ہے وہ ابھی تک بھی کسی قسم کی کوئی تزئین و آرائش نہیں کی گئی ہے۔ ملتان کی تاریخی مسجد کے حوالے سے اگر ہم مطالعہ کریں تو جامع مسجد ساوی، جو کہ کوٹلہ تولہ خان ملتان کے ایک گنجان علاقے میں موجود ہے، تو یہ مسجد جو ہے آپ کو سرفہرست نظر آئے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے اندر ماضی میں بڑے بڑے علماء کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین بھی نماز جو ہے وہ ادا کر چکے ہیں۔ آج کئی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اس مسجد کے اندر 5 وقت جو ہے نماز ادا کی جاتی ہے، اور بڑی تعداد میں علاقے کے لوگ جو ہے بغیر چھت کی اس مسجد میں موسم کی پرواہ کیے بغیر 5 گانا نماز ادا کرتے ہیں۔ اس مسجد میں چند قبریں بھی نظر آ رہی ہوں گی، لیکن اس کے اوپر کوئی فارسی کے اندر الفاظ کندہ ہے۔ ہم نے یہاں پہ علاقے کے لوگوں سے معلوم کیا ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ کن کی ہے، تو ہمیں اس حوالے سے کوئی جو خاص معلومات جو ہے ابھی تک نہیں مل سکی ہیں۔ جی، ملتان کی یہ قدیمی اور تاریخی مسجد جو ہے، جس کا ابھی تک ہم نے تھوڑا سا جائزہ لیا اور دکھایا آپ کو کہ یہ 300-400 سال قدیمی مسجد ہے، اور اس مسجد کے اندر ابھی تک بھی کوئی خاص ڈیولپمنٹ حکومت کی جانب سے نہیں کی گئی ہے، کیونکہ اس طرح کے جو تاریخی مقامات ہیں یہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں، اور ہماری ایک پہچان ہے کہ ہمارے اس دھرتی کے اندر کس طرح لوگوں نے اس وقت کے اندر بھی اتنی خوبصورت اور اتنی جدید جو ہے عمارات، بلڈنگز، مزارات اور مساجد تعمیر کرائے، لیکن ہماری حکومتی سطح کے اوپر اور انتظامیہ کی جانب سے ان قدیمی جو ہماری عمارتیں ہیں، مساجد ہیں یا عبادت گاہیں ہیں، ان کے حوالے سے کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی۔ ان کی تزئین و آرائش کے حوالے سے بھی کسی قسم کے کوئی کام نہیں کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو عمارتیں ہیں، یہ بلڈنگز ہیں، یہ تو ہماری عبادت گاہیں ہیں، یہ خستہ حالی کا شکار ہیں۔ کیمرامین شبیر بھٹی کے ساتھ
عرفان الاسلام، انفو نیوز ملتان۔